بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں آج۔ ایک تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے جو سودا کیا 27ویں ترمیم، آج ان کو ان کا ثمر مل گیا اور اب فیصل راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گئے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں۔ اس پر ذرا بات کریں گے، چودھری انوار الحق کی جو تقریر ہے اور جو آگے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں۔ لیکن آغاز میں کروں گا سوشل میڈیا پر جو آگ لگی ہوئی ہے، شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، سوشل میڈیا پر آئی، ایک شخص نے ان کو کنفرنٹ کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، اس پر آپ کو شرم آنی چاہیے اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ویڈیو وائرل ہے، ہر جگہ اس پر بات بھی ہو رہی ہے، آزادی صحافت کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو جو بھی صحافی جو بات کرتا ہے، اگر آپ اس کو بیانیے کی بجائے طاقت سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ نامناسب ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ گفتگو آپ کر سکتے ہیں اور اس میں صحافی بھی جو ہے یہ بیسیکلی کرٹیسزم سے کو بالا تر نہیں ہوتا۔ یہ جو ایشو ہے سارا، اس کو اگر آپ تفصیل میں دیکھیں گے تو پھر آپ اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ شروع ہیں کہ جی یہ تو شاہ زیب خانزادہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ سامنے آئے تو اگر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ، اس میں کسی نے کوئی گالی نہیں دی کسی کو، اور میں دیکھ رہا ہوں شاہ زیب بھی اس میں مسکرا رہے ہیں، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی اہلیہ جب ساتھ تھیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب ایشو ہے کیا سارا؟ اب آپ دیکھیں کہ جو جنگ گروپ آف پبلیکیشن ہے، کل کا اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ، جنگ سوائے بشرا بی بی کے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے کا سارا سب وہ معاملہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تو میں بھی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی صحافی کو اگر اس نے کچھ کہا ہے، کچھ لکھا ہے، تو اس کے ساتھ طاقت سے یا سختی سے نپٹنا یا پیش آنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صحافی کو بھی تھوڑا یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جب وہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کیا وہ بات کہیں غیر اخلاقی تو نہیں ہے۔ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں ذرا، ایک بڑی جو ایک عدت میں نکاح والا جو معاملہ تھا، اس میں جس طریقے سے جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب نے وہ پوری کی پوری چارج شیٹ پڑھ دی۔ دیکھیں، اگر کسی کے خلاف کوئی درخواست دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر جو الزامات ہیں آپ ان کو پڑھ کے تو شروع ہو جائیں، یا کوئی ایف آئی آر بھی اگر لکھی ہوئی ہو تو ایف آئی آر کے مندرجات آپ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی بوگس آرگومنٹ ہے کہ جی وہ تو کیس رپورٹ کر رہے تھے۔ وہ کیس رپورٹ نہیں کر رہے تھے شاہ زیب صاحب، پروپیگنڈا کر رہے تھے عمران خان کے خلاف، اس کی بیوی کے خلاف، گورنمنٹ سپانسرڈ پروپیگنڈا۔ کل کا آپ جنگ کا اشتہار دیکھ لیں، یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ اکانومسٹ کی سٹوری ہے، حالانکہ یہ 1843 کی سٹوری ہے، جو میگزین ہے، یہ اکانومسٹ کی کہانی نہیں ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے، اور پورے کا پورا یہ صفحہ دیکھیں اور اشتہار دیکھیں، اس میں یہ جرنلزم ہے۔ تو اگر آپ کسی کی ماں بہن کا عزت کا خیال نہیں کر سکتے، اگر میں وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا جو اس سٹوری میں جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب نے وہ اپنا ہنر پیش کیا ہے، اس میں فن پیش کیا ہے، تو بڑا افسوس کی بات ہے یہ اس طرح اس کو کرنا۔ اگر اچھا یہ معاملہ جو ہے نا، یہ جو الیٹ میڈیا گروپ ہے نا، یہ الیٹ اینکرز ہیں ان کا، اور یہ جو صحافی ہیں ہماری طرح کے، یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حکومت صحافت کے نام پر پروپیگنڈے کے لیے ان میڈیا آؤٹلیٹس کو یوز کر رہی ہے، یہ میڈیا آؤٹلیٹس کے مالکان کو یوز کر رہی ہے، اور ان مالکان کا یہ پریشر ہوتا ہے اپنے اینکرز پر، اپنے رپورٹرز پر کہ آپ اس طرح کی سٹوریز کریں، اور وہ کرتے ہیں۔ جب وہ کر لیتے ہیں تو اب عوام اس پہ جب ریئیکٹ کرے تو عوام کہاں جائے، عوام کیسے ریئیکٹ کرے؟ اس ساری ویڈیو میں میں کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن مجھے تو کوئی گالی کی آواز نہیں سنائی دی گئی، بلکہ جو ان کی شاہ زیب صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ہراساں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہراساں نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ حرکت ایسی کی ہے، وہ لفظ انہوں نے اس میں یوز کیا، میں وہ نہیں یوز کرنا چاہتا، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اس کی بیوی کے بارے میں، عمران خان کی بیوی کے بارے میں یہ کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں
کسی کی اہلیہ کے حوالے سے جو گفتگو یہ سارا میڈیا پاکستانی کر رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، یہ کیا یہ اس پہ ریئیکشن نہیں آئے گا؟ اس پہ کسی نے کوئی فزیکلی نہیں کہا، لیکن ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ اور مجھے یہ بات بتائیے آپ کہ جو عورتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، پنجاب میں جو ہوتا رہا ہے، پورے پاکستان میں جو ہوتا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو بے عزت کیا گیا ہے، لوگوں کے بارے میں سٹوریز دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ یہ کریں یہ نہ کریں، یہ مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور میں صحافتی تنظیموں سے سوال کرتا ہوں، یہاں پر اتنا یہ سارے شاہ زیب خانزادہ کی حمایت میں تلواریں سونت کر آ گئے ہیں۔ عرش شریف کے ساتھ جو ہوا، ایک جلوس نہیں نکالا گیا عرش شریف کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ابھی ثناء اللہ ڈان کا رپورٹر ہے، بڑا زبردست رپورٹر ہے، اور انویسٹیگیٹو اس کی رپورٹنگ، اس کے جاندار سوال، اس کو نکالا گیا ڈان سے۔ تو کسی نے کو آواز بلند کی، یہ جو سارے اب شاہ زیب خانزادہ جو ایک ایلیٹ اینکر ہے جس کی حمایت میں آ گئے ہیں، بڑا گروپ ہے، کہاں ہے پی ایف یو جے، کہاں ہے وہ ساری وہ تنظیمیں صحافیوں کی؟ میں آپ کو، ہم دیکھیں، ہمیں تو یہ برا بھلا کہتے ہیں، جب رانا ثناء اللہ کے خلاف ڈرگ چارجز ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بول میں پروگرام کیا اس کے خلاف، ہم نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، رانا ثناء اللہ ڈرگ ٹریفکر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا عرش شریف نے کیا، اور جیسے ہی ضمانت ہوئی رانا ثناء اللہ کی، وہ چھوٹا، سب سے پہلے وہ اے آر وائی کے دفتر گئے عرش شریف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ہم تو اس قسم کی صحافت کرتے رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان جب ان کو اٹھایا گیا، حالانکہ ہمارا بہت اختلاف تھا ان کے ساتھ، لیکن ان کو اٹھایا گیا ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے، اور سب سے پہلے عرش شریف، ہم سب لوگ سب سے پہلے اس پر بات کی کہ ان کو واپس آنا چاہیے، اور ان کو ان کے تھاٹس کی وجہ سے یا ان کی تحریروں کی وجہ سے یا ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی جو صحافی صرف ایک فرض سمجھ رہے ہیں، یہ ایلیٹ اینکر کی حمایت میں آ گئے ہیں، ایلیٹ اینکر کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کی ماں بہن کی عزت ایسے نہیں کرتے، اس طرح سے نہیں بات کرتے۔ آپ ایک ایف آئی آر بنیاد بنا کے، ایک حکومت کے جعلی الزامات کی بنیاد اس کو آپ سامنے رکھ کے تو شروع ہو جائیں اور کہیں کہ میں تو کیس رپورٹ کر۔ مجھے حیرت ہے، میں وہ مرتضیٰ علی شاہ کو سن رہا، ان کا میں پڑھا تھا کہ وہ تو جی صرف کیس رپورٹ کر، یہ کیس ہے رپورٹ کرنے والا، یہ کیس رپورٹ ہے۔ بری اس عدت کیس میں ہوئی بشرا بی بی صاحبہ، جھوٹ بول رہا تھا خاور مانی کا، آپ نے بے عزت کرنے کے لیے، عمران کی شخصیت کو برباد کرنے کے لیے اپنی طرف سے آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عزت بھی ملے۔ آپ کو عزت وہی دے سکتے ہیں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ نکلیں ذرا باہر عوام الناس میں، آپ کو پتہ چلے آپ کی کیا عزت ہے۔ آپ نے مشن بنایا ہوا ہے عمران خان کے بارے میں، نام تصویر نہیں آنی، نام نہیں آنا، اور بانی کہہ کر، اور اس کی اہلیہ کے بارے میں جو آپ نے کیمپین چلائی، مجھے شدید دکھ افسوس ہے۔ دیکھیں، میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کوئی کسی نے بدتمیزی نہیں کی، کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی۔ اس نے جو بات کی ٹی وی پہ، اسکرین پہ، ظاہر ہے وہ بندہ، عام آدمی کو تو اسکرین پہ یہ نہیں بلاتے، تو وہ جہاں پہ سامنے آئے گا آدمی کو اسے بات کرے گا۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا کسی نے ان کو کوئی لٹھ مارا ہے؟ کیا کسی نے ان کے اوپر کوئی حملہ کیا ہے؟ ان کی اہلیہ کھڑی ہیں، ان کو آج لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، تو بشرا بی بی بھی عمران خان کی اہلیہ ہے، وہ بھی کسی کی ماں بہن بچی ہے، ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر بیٹھیں، لاکھوں روپے آپ تنخواہ لیں، مالکان کے مفادات کے تحفظ کے لیے، ان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک انتہائی پاپولر پولیٹیکل لیڈر پر اور اس کی فیملی پر اس طرح کے الزامات آپ لگانا شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ لوگوں میں جائیں گے تو آپ کا عزت و احترام ہو۔ ایسا نہیں ہے، یور رسپیکٹ از آلویز ارنڈ۔ تو کسی بندے نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور یہ تو تنظیموں کو چاہیے، یونینز کو چاہیے کہ وہ اصل ایشوز پر آئیں۔ عام صحافی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح رپورٹرز کو بے دخل کیا جا رہا ہے، جس طرح صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں آ کے، جو یونینز پر بھی میں کہوں گا قابض ہو گئے ہیں، عام صحافی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کسی رپورٹر کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے انہی ایلیٹ اینکرز کے گرد گھومتا ہے، اور وہ جو مرضی کریں۔ ان کی فیملی بڑی اہم ہے، بالکل اہم ہے، دوسروں کی بھی اہم ہے۔ کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو آپ کنفرنٹ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر اسکرین پر آپ گفتگو کرتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، تو سوال تو وہ کریں گے۔ آپ سے کوئی کرے سوال تو یہ آپ کی ہراسگی ہو گئی۔ آپ بیٹھ کے جو مرضی کسی کی پتلون اتاریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کا آزادی صحافت ہے، وہ آپ کیونکہ آپ نے وہ کرنا ہے۔
اب میں کہتا ہوں کہ یہ اس آدمی نے جو بات کی ہے اس نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیا ہے عمران خان کی بیوی کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ ہم کو یہ ہراساں نہیں کر رہے، ہم نے اس کو روکا نہیں ہے، ان کی بیوی کو کہا، وہ بھی ان کی وائف نے کہا کہ آپ ہراساں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بھئی سوال تو ہوگا نا، آپ ایک بات کر رہے ہیں تو سوال تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے صحافت کو جو لاحق ایشوز ہیں وہ اور ہیں، یہ جو لوگوں کی بے روزگاریاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، جو یہ کنٹینٹ پر دیکھیں نا غیر اعلانیہ پابندی ہے، اور عمران کی تصویر نہیں آ سکتی، نام نہیں آ سکتا، آپ بات نہیں کر سکتے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی بات پی ٹی آئی کی کریں گے آپ آفیئر ہو جائیں گے۔ یہ ہیں وہ ایشوز جن پر جن کو بولنا چاہیے۔ تنخواہوں کی کیا صورتحال ہے اداروں کے اندر، مہنگائی کتنی ہے، کتنے اشتہار ملتے ہیں ان کو، کیا وہ ملتے ہیں لوگوں کو؟ یہ ہیں وہ ایشو جن پر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیکاز دے آر آل ایلیٹ اینکرز اینڈ دے آر پروٹیکٹنگ دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز۔ آئی مین یو انڈرسٹینڈ وین آئی سے ماسٹرز۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔